السلام علیکم۔ طلوع اسلام سے قبل بھی تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات محرم حرام میں رونما ہوئے۔ یہ واقعات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے بلکہ اقسام ازل کا اٹل فیصلہ تھا، جو ہونا تھا ہو کر رہا۔ ذیل میں چند ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں جو محرم حرام میں ظہور پذیر ہوئے۔ نمبر 1، اس ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ نمبر 5، سیدنا ادریس علیہ السلام کو درجات کا عالیہ عطا ہوئے۔ نمبر 6، کشتی نوح وادی جودی پر ٹھہری۔ نمبر 7، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منصب و مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ نمبر 8، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ نمبر 9، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی لٹائی گئی۔ نمبر 10، سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ نمبر 11، فرعون غرق نیل ہوا اور موسیٰ کلیم اللہ کا کامیابی عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ نمبر 13، اس روز قیامت آئے گی۔ نمبر 14، اسی ماہ یوم عاشوراء کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے، اسی دن کو یوم الزینت کہتے تھے۔ نمبر 15، اسی ماہ امام انبیاء خاتم المرسلین سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابراہیم بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے نکلا تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ محرم حرام زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ سے نزدیک بھی بڑا محترم تھا۔ اسی مہینے میں خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش کے اسی دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ روایت اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ خلیفہ اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے قریبی رفاقہ کے ہمراہ شہادت کے واقعات بھی اسی مہینے میں پیش آئے۔ محرم حرام کی فضیلت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد اگر روزہ رکھنا ہے تو محرم میں رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اسی دن قبول فرمائے گا۔ حضرت عبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم حرام کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ابتدائی اسلام میں جب رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا۔ ان حرمت والے مہینوں کا بیان سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں بھی موجود ہے، لیکن بعد میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ مزید اس ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔